اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار سامعین، آغاز بزم سے اب تک آپ نے متعدد مداحان خیر الانام کی زبانی نعت منقبت کے اشعار سماعت کیے ہوں گے۔ اس وقت اسٹیج پر کئی ایک عظیم ہستیاں جلوہ فرما ہیں۔ ان حضرات کا تعارف پیش نہیں کروں گا کیونکہ یہ سارے چرچت لوگ ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، اور ان میں کئی ایک وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ نے بارہا سماعت کیا ہے۔ آج کے مجمع کی نوعیت آپ کے نگاہوں کے سامنے، اور اجلاسوں میں دو چار عالموں کا اکٹھا کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن آج آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فگن ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اس لائق ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے تو صرف انہی کو سننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں چند منٹ مجھے آپ سماعت فرمائے عرض کہ آپ حضرات بھی اگر حوصلہ افزائی فرمائیں تو کرم ہوگا۔ درود پاک رسول انام کی بارگاہ میں پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی تمام رشتہ داروں کی خواہش دل میں رہ جاتی ہے کہ یار دور ہونے کی وجہ سے ہم جا نہیں پائے، بچے کی دستار بندی دیکھ نہیں پائے۔ اسی منظر کو درشانے کے لیے، اسی چیز کو دکھانے کے لیے کہ دستار بندی کس طرح ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا پروگرام فارغین اپنے گھروں میں آ کر منعقد کرتے ہیں اور تمام رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جا پائے تو ہمارے گھر میں آ کے وہ منظر دیکھیں۔ اسی مقصد کے تحت اشفاق صاحب نے آپ حضرات کو مدعو کیا ہے کہ میرے بیٹے کی حفظ میں دستار بندی ہوئی ہے، آپ حضرات جشن دستار بندی میں شرکت کیجئے۔ آج دوبارہ اس بچے کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی، ان کی دستار بندی ہوگی اس اسٹیج پر علماء کرام کے دست اقدس سے، اور آپ حضرات اپنی نگاہوں سے اسے جو ہے اس منظر کشی کو ملاحظہ فرمائیں گے، منظر کشی فرمائیں گے۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، تھوڑی دیر مجھے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میرے بعد مفتی صاحب بلکہ کئی مفتیان نظام موجود ہیں، اور ناظم اجلاس جب جس کو مناسب سمجھیں گے انہیں آپ کے روبرو کریں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مختصر سے وقت میں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے اور آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں اس بات کی اور توجہ دلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے، کہ آج کے دور میں پورے ملک، پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ہندوستان میں، آپ دیکھیے سب سے زیادہ پریشان حال اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر پچھلے 10-12 سالوں کی بات کریں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن 10-12 سالوں میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ پچھلا 7-8 سالہ جو دور گزرا، اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کافی پریشان ہیں۔ آئے دن
बेजा तौर पर किसी न किसी मसले को उठाया जाता है। कभी अजान पर गुफ्तगू होती है, कभी लाउड स्पीकर पर गुफ्तगू होती है, कभी लोगों के सड़कों पर नमाज पढ़ने पर गुफ्तगू होती है, कभी और किसी मसले पर गुफ्तगू होती है। मुसलमान हरासा है, परेशान हाल है कि करे तो करे क्या। आज से चंद साल पहले बहुत सारे मुसलमानों के जहनों में ये बात आई थी बाबरी मस्जिद को लेकर कि बाबरी मस्जिद का फैसला चाहे जिसके पक्ष में भी आए मगर आ जाए तो मुल्क में शांति आ जाएगी, अमन कायम हो जाएगा और फिर से जो है भाईचारे की फिजा कायम हो जाएगी। मुसलमानों ने जहनी तौर पर यह ठान लिया था कि फैसला अगर किसी और के भी हक में हो जाता है तो हमें यह भी गवारा है कम से कम मुल्क में शांति तो मिलेगी, कम से कम चैन सुकून का सांस लेना नसीब तो होगा। मगर आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कौम मुस्लिम के खिलाफ हुआ, बावजूद उसके मुसलमान खामोश रहे। मगर फिजा हमवार हुई, मुसलमानों के लिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। मुसलमान दिन ब दिन जो है ऐसा से कमतरी के शिकार होते जा रहे हैं। सोच रहे हैं भविष्य क्या होगा, आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला जमाना हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल में हमारे बच्चों का मामला क्या रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, दर हकीकत ये सारे उलझे हुए मसाइल को सुलझाने का अगर किसी के पास में है तो वो है आपके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई किताब रसूल कायनात पर नाज़िल शुदा कलाम इलाही कुरान मजीद के अंदर। अब मैं आपके ज़हनों को हाजिर करना चाहता हूँ, जरा जो है आप मेरे करीब हो जाइए और जो बातें मैं आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ उसे अपने ज़हनों दिल में उतार लीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तरफ के बोले खामोश ना रहे। मैं आपके इस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अंदाजा लगाऊंगा कि आप मेरी गुफ्तगू में दिलचस्पी कितनी ले रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि पूरी कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मजहब है। बाकी सारे बातिल हैं, बाकी सारे गलत हैं, कोई भी इंदल्ला मकबूल नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, इस्लाम सच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के मानने वाले, हमने रसूलों पर ईमान लाया, हमने अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया, हमने यौम आखिरत पर ईमान लाया, हमने जन्नत और दोज़ख के वजूद पर ईमान लाया, हम फरिश्तों के कायल हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, जिन चीजों पर ईमान लाना चाहिए हम वो सारी चीजों पर ईमान रखते हैं। अपने रब की वहदानियत का इकरार करते हैं, रब के वहदहू ला शरीक होने का इकरार करते हैं, रब तबारक व तआला के खालिक व मालिक होने का हम इकरार करते हैं। आखिर मामला कहाँ पर है कि ये सारी चीजों के बावजूद हम ही खसारे में नजर आ रहे हैं, हम ही परेशान नजर आ रहे हैं, हम ही हर जगह जुल्म सितम के जो है निशाने पर रहते हैं, हम ही हर जगह जो है सताए जाते हैं, हमें ही निशाना बनाया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो तवज्जो करने की जरूरत है। हालांकि मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुमने उसका दामन पकड़े रहा तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तुम्हें नाकामयाबियां हाथ नहीं आएगी, मकसद में हमेशा कामयाब रहोगे। मेरे आका ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे बीच अल्लाह का कलाम कुरान मजीद छोड़कर जा रहा हूं। और अपनी अहले बैत का जिक्र फरमाया रसूल कायनात ने, तो कुरान हमारे अंदर मौजूद है और उसी तरह है जिस तरह नाजिल हुआ। सुबह क़यामत तक भी कुरान उसी तरह रहेगा जैसा नाजिल हुआ। ज़बर ज़ेर जज़म तेज़ तशदीद और किसी भी किस्म की भी तब्दीली कुरान के अंदर नहीं हो सकती, ना कोई कर सकता है, क्योंकि कुरान अज़ीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने पास रखा है। मेरा रब खुद उसकी जिम्मेदारी लेता है। हज़रात, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ प्यारे, तवज्जो करो। हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी, उनकी जीवनी का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग कामयाब हुए
کہ کسی نے کسی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے نا، کسی نے کسی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی. جو لوگ بڑے رائٹر کہلاتے ہیں، مصنف کہلاتے ہیں، ایسے رائٹروں کی کتاب پڑھ کر لوگ بڑے بنے، اچھے عہدوں پر پہنچے. کوئی ٹیچر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی اور جو ہے ویگیانک وغیرہ جتنے پد حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ پدوں پر وہ فائز ہوئے. نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا ہے، دنیا والوں سے پوچھا گیا، اے دنیا والوں بتاؤ بہتر کون ہے؟ تو کسی نے کہا جو انجینئر بن جائے وہ بہتر ہے، کسی نے کہا جو ڈاکٹر بن جائے وہ بہتر ہے، کسی نے کہا جو پروفیسر بن جائے وہ بہتر ہے، کسی نے کہا جو فلاں پد کو حاصل کر لے وہ بہتر ہے. اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے خیال ہے. آج لوگوں کو کہیے کون بہتر ہے تو کہے گا گاؤں میں تو کامیاب وہ ہے جو گاؤں کا ممبر بن گیا. کسی سے پوچھئے کہ کامیاب کون ہے تو کہے گا کہ کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے علاقے کا پردھان بن گیا. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو ایم ایل اے بن گیا. کامیاب کون ہے؟ وہ ہے جو ایم پی بن گیا. کامیاب کون ہے؟ وہ ہے جو منتری بن گیا. کون ہے؟ سی ایم کو کامیاب لوگوں نے گردانا، پی ایم کو کامیاب لوگوں نے گردانا، راشٹرپتی کو کامیاب لوگوں نے گردانا، بڑے بڑے پدوں پر بڑے بڑے بزنس مین کو کامیاب لوگوں نے کہا. مگر میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں لوگوں، یہ کامیاب کس نے کہا؟ تو آپ کہو گے ہمارے گاؤں کے فلاں آدمی کہہ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہے. میں نے کہا کامیاب اسے کس نے کہا؟ فلاں جماعت کہہ رہی تھی کہ کامیاب یہ ہے. اب آؤ کائنات کے اس انسان سے پوچھا جائے کہ کامیاب کون ہے جو سب سے بڑھ کر کامیاب. ایسا انسان جسا انسان زمانے میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایسے عظیم انسان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کامیاب کون ہے، آپ بتائیں کامیاب کون ہے، آپ بتائیں حقیقت میں جو ہے مراد کو کون پہنچا ہے، مقصود اصلی تک رسائی کن کی ہے. آؤ ان سے پوچھو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. ذرا مچل کے بولو پیچھے تک یا رسول اللہ. سب سے اعلیٰ جو اعلیٰ ہوگا، جتنے ہیں سب ادنا ہیں، جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں. تو چھوٹوں نے کہا یہ کامیاب، چھوٹوں نے کہا وہ کامیاب. تو ان چھوٹوں سے نہ پوچھ کر جو سب میں بڑے ہیں، جو سب میں بڑے ہیں، جن سے بڑا مخلوق میں کوئی نہیں، جن کے مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ قرآن مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آؤ اس سے جو اعلیٰ ہیں، ادنوں کی بات چھوڑو، چھوٹوں کی بات چھوڑو، ہم جیسے کم ترین کی بات چھوڑو. آؤ اس سے پوچھیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ذرا مچل کے بولیے ہے اس اچھے سے اچھا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا. آؤ اس نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب میں بڑے ہیں، مخلوق میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں، آپ کا ہم رتبہ کوئی نہیں. جس کو ملا جو ملا جتنا ملا وہ صدقہ ہے آپ کا. یا رسول اللہ زمین بنی صدقہ آپ کا، آسمان بنا صدقہ آپ کا، شمس و قمر بنے صدقہ آپ کا، ماہ و نجوم بنے صدقہ آپ کا، خشکوں پر بنے صدقہ آپ کا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا صدقہ آپ کا. یا رسول اللہ آپ بتائیں بہتر کون؟
کوئی کسی کو بتاتے ہیں، کوئی کسی کو بتاتے ہیں، آپ بتائیں سرکار جو بتائیں گے وہ بات سٹیک ہوگی؟ سرکار جو بتائیں وہ حق ہے؟ سرکار جو بتائے وہ صحیح ہے؟ سرکار کے مد مقابل کسی کی بات سرکار کی بات سے ٹکرائے گی تو ٹھکرا دی جائے گی۔ نبی کی بات سے کسی کی بات ٹکرائے گی، وہ بات اس کے منہ پر لوٹا دی جائے گی، مار دی جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی سے پوچھے یا رسول اللہ، دنیا والے کسی اور کو بتاتے ہیں، آپ کسے بہتر کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو قرآن سیکھے، ذرا بولیے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے۔ حضرات آپ عاشقان رسول ہیں، میں نے رسول کائنات کے فرمان عالی شان کو آپ حضرات کے سامنے رکھا، آپ نے مان لیا۔ علماء شاک بھی ہیں، علماء بھی ہیں، انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ سوال یہ ہے کوئی دوسرا کیوں مانے؟ قرآن کا جاننے والا پروفیسر سے بہتر کیوں؟ قرآن کا جاننے والا انجینئر سے بہتر کیوں؟ قرآن کا جاننے والا ڈاکٹر سے بہتر کیوں؟ قرآن کا جاننے والا دوسرے لوگوں سے بہتر کیوں؟ تو اب میں ایک آسان مثال دے کر آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہتر کیوں؟ آپ عاشق ہیں، آپ نے سنا مانا، ہم وہ ہیں، ہماری سمجھ میں آئے تو بھی ہم مانیں گے، نہ آئے تو بھی ہم مانیں گے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے نبی کا فرمان، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ مگر بات جب آئے گی غیروں کا اعتراض ہوگا تو آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا کہ قرآن کا جاننے والا سب میں بہتر کیوں؟ حضرات یہ مفتی صابر عالم صاحب قبلہ میرے بھتیجے ہیں، اور مفتی شہریار صاحب، مفتی توقیر صاحب، اور مولانا ثناء اللہ صاحب قبلہ، مولانا شمیم صاحب یہ میرے بھانجا ہیں، دیگر علماء کرام۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی، آپ میں سے بہت سے ایسے نوجوان، بہت سے ایسے بزرگ جو پڑھے لکھے ہیں، مدرسے میں آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے اسکول کی پڑھائی کی ہے، آپ اٹھائیے اسکول کی کتاب، اس کے بکس اٹھائیے۔ میں نے پوچھا ایک اسٹوڈنٹ سے بتاؤ یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا مولانا یہ ہسٹری پر لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میتھ کے تعلق سے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملا اس کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ جواب ملا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہسٹری کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اچھا ہسٹری ہے تو مدینے کی ہسٹری دکھاؤ۔ بولا وہ ہسٹری نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا محدود ہے، ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، انڈیا کے اندر انڈیا کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، پراچین کال کی بھی کچھ باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، میں نے کہا اچھا وہ دوسری کتاب اٹھاؤ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میتھ کی کتاب ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں جو ہے اگر یہ میتھ کی ہے تو سائنس کے تعلق سے ایک دو باتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا نہیں دے سکتے، میتھ ہے، حساب کتاب کے تعلق سے دیکھیے، دوسری باتیں اس کے اندر نہیں ملے گی۔ آگے بڑھ کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، یہ پرائمری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہے، یہ نرسری درجے کے پڑھنے والے بچوں کے لیے ہے۔ نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا ہے اس کے اندر بڑی باتیں نہیں مل سکتی، مزاج کے مطابق، لیاقت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق اس میں باتیں نوٹ کی گئی ہیں۔ نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا ہے علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ان علماء سے پوچھو کتابوں کے اندر کیا ہے۔ آپ سب جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتابوں کے اندر کسی سبجیکٹ پر لکھا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ پر ایک کتاب ہوتی ہے یا اس کے مختلف باب باندھے جاتے ہیں، مختلف چیپٹر ہوتے ہیں۔ کبھی اسکولوں میں دیکھو نہرو جی کا ذکر ملے گا، اسی میں دوسرا چیپٹر گاندھی کے بارے میں ملے گا، تیسرا چیپٹر اسی کے اندر دیکھو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ملے گا، اسی کے اندر بھگت سنگھ کے بارے میں ملے گا، اشفاق اللہ خان کے بارے میں ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہسٹری کے اندر بھی الگ الگ شخصیات، الگ الگ شہروں جگہوں کے بارے میں چیپٹر موجود ہوتا ہے، مگر جس کتاب کو اٹھاؤ تو بس ایک فن سے کتاب تعلق رکھتی ہے۔ مفتیان کرام ہے ایک فن سے
मैथ है तो दूसरी नहीं, केमिस्ट्री है दूसरी नहीं, हिस्ट्री है दूसरी नहीं, और दूसरे जाइए नहीं मिलेगा। इसी तरह उलमा पढ़ते हैं जिसमें नौ का जिक्र है, सर्फ गायब है, सर्फ है तो मंतिक गायब है, मंतिक है फलसफा गायब है, फलसफा है कलाम गायब है। नूर आलम रज़वी अर्ज करना चाहता है कलाम है, इल्म मानी व बयान गायब है, इल्म मानी व बयान है, तफसीर गायब है, तफसीर है, हदीस गायब है। नूर आलम रज़वी अर्ज करना चाहता है किताबों के अंदर एक मज़मून को लेकर निभाने की कोशिश की जाती है। अब जो है कोई हिफ्ज़ कर ले, ज़बानी कुरान अज़ीम याद कर ले, वो हाफिज़ कुरान कहलाता है। कोई रियायत जो है रियायत के साथ में कुरान को सीख ले, इख्फा कहाँ करना है, इदगाम कहाँ करना है, इशमाम कहाँ पर होगा, गुन्ना कहाँ पर होगा, कहाँ कितना खींचना है, ये तरीके सीख ले तो क़ारिए कुरान कहलाता है। और फिर इल्म दीन हासिल करे, मौलवियत की पढ़ाई पढ़ ले तो वो मौलवी कहलाता है, आलिमियत का कोर्स कर ले तो आलिम कहलाता है, फजीलत की तालीम हासिल कर ले फाजिल कहलाता है, इफ्ता का कोर्स कर ले मुफ्ती कहलाता है, तफसीर सीख ले तखस्सुस कर ले तो उसे मुखस्सिस कहा जाएगा। नूर आलम रज़वी अर्ज करना चाहता है फिक़ह में दिल कहा जाए, बारीक बीनी आ जाए और फुक़हा के लिस्ट में उसका नाम शामिल हो सके तो उसे फ़क़ीह कहा जाता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक उनके पास लियाक़त इल्म व हुनर हो तो उसे मुफस्सिर कहा जाता है। नूर आलम रज़वी अर्ज करना चाहता है प्यारे, तो वो लुबाब ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुलासा कलाम ये पेश करना चाहता हूँ कि एक चैप्टर, एक मज़मून या एक मज़मून से मुताल्लिक चीज़ों का जिक्र एक किताब के अंदर है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जहाँ मसाइल तहारत भी बयान किए गए हो, जहाँ मसाइल क़ज़ाया भी बयान किए गए हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके अंदर अगर आप कहें तो खुद तफसीर भी मौजूद है, खुद हदीस भी मौजूद है। कुरान अज़ीम के ताल्लुक से मैं आप हज़रात के सामने बात रखना चाहता हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, रब ने जो फरमाया है उसके उस कौल और उस फरमान के मुताबिक उस रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। तवज्जो कीजिए मुसलमानों, एक किताब मुफ्ती साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं और एक आध फन में मालूमात, इस किस्म के फन में मालूमात रखते हैं जो कम उलमा को है। इल्म फलकिया है ना, इल्म फलकिया आसमानों का उसके ताल्लुक से आप तवज्जो कीजिए। एक किताब के अंदर तवज्जो कीजिए, सारी चीजों का जिक्र। अच्छा, उससे पहले एक बात और जहन में लाइए ताकि मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था मुफ्ती साहब 10 मिनट और कि उलमाए किराम मौजूद हैं। मैंने ये कहा कि आप कहते हैं कि कुरान का सीखने वाला सबसे बेहतर, वो बेहतर कैसे हो सकता? तवज्जो कीजिए, एक लड़का स्कूल का पढ़ा लिखा और उसके बाजू में एक अनपढ़ लड़का, दोनों को सामने रखकर आपसे कहा गया ये लड़का बिल्कुल अनपढ़ है और ये दूसरा वाला 10वीं पास है, इन दोनों में बेहतर कौन है? आपका जवाब क्या होगा? बोलिए। एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा 10वीं वाला। हमारे ये भाई साहब सन भाई हमारे, आप हजरात भी जरा सुर में सुर मिलाइए, कौन बेहतर है, अनपढ़ या 10वीं पास? 10वीं पास। अब तीसरा लड़का उसके बाजू में खड़ा हुआ, वो 12वीं पास है। अब आपसे पूछा जाए कि ये 10वीं बेहतर या 12वीं, तो जवाब क्या होगा? 12वीं। और आगे मास्टर डिग्री वगैरह से लेकर जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाएगी और आपका जवाब होगा कि ये बेहतर है। क्यों? आप जवाब में फरमाएंगे कि इसको ज्यादा इल्म है, इसलिए ये उनसे बेहतर है। जिसको ज्यादा इल्म उसको, और ये इल्म है जो सबको झुकाता है। उलमा में आपने देखा होगा रंगो रूप अल्लाह की तरफ से, कोई आलिम दीन काला कलोटा, कोई आलिम दीन दुबला पतला, कोई आलिम दीन नाटा, मगर
علم کی دولت ایسی ملی ہے کہ اچھے اچھے اجنبے میں پڑ جائیں تو ہم نے دیکھا ہے جو لمبے چوڑے ہیں، جو گورے چٹے ہیں، وہ آ کر ان کی دست بوسی کرتے ہیں، وہ آ کر اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ سامنے والے کو دیکھا جائے وہ آدمی کالا ہے، ناٹا ہے، پتلا ہے، دانت منہ بھی صحیح نہیں، ہاتھ پر صحیح نہیں، سامنے والا آدمی گورا چٹا لمبا چوڑا سب کچھ ہے، مگر آ کر ہاتھ پیر چوم رہے ہیں۔ یہ ہاتھ پیر چوما کون رہا ہے؟ تو پتا چلا، معلوم ہوا کہ صرف اس کے اندر کا علم ہے جو سامنے والے کو جھکوا رہا ہے۔ سامنے والے کو علم ہی کی بنیاد پر حضرت آدم کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکوایا۔ رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یسفک الدماء، میں یفسد و یسفک الدماء، اے پروردگار کیا ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گی، خون ریزیاں کرے گی؟ تو رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب نے حضرت آدم کو بنایا اور پھر کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو بس اتنی ہی چیزوں کا علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا، ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو رب نے فرمایا یا آدم انبئ باسماء ہؤلاء، اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو قرآن کہتا فلما انبأ باسماء ہؤلاء، جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو رب نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو حکم کیا ہوا؟ اے فرشتوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، رب فرماتا میں نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کر، جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو۔ کس بنیاد پر؟ معیار رکھا گیا علم کو، علم کے سامنے فرشتوں نے سر تسلیم خم کیا۔ نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا پیارے تو علم کے سامنے سبھی جھکتے ہیں، تو ایک ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اسٹیج پر مولانا ثناء اللہ صاحب جب آئے ہوں گے تو آپ نے بڑھ چڑھ کر ان کا استقبال کیا ہوگا، مفتی توقیر رضا صاحب آئے ہوں گے تو آپ نے ان کا بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، جیسے ناچیز بھی جب حاضر اجلاس ہوا آپ نے استقبال کیا، مفتی صابر عالم صاحب قبلہ اور مفتی شہریار صاحب جب آئے تو آپ نے استقبال کیا، علماء کو آپ نے دیکھا، علماء بھی کھڑے ہو گئے، استقبال کیا انہوں نے۔ معاملہ کیا ہے؟ جب کوئی بڑا آتا ہے استقبال کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، توقیر بجا لائی جاتی ہے، صرف کس بنیاد پر؟ بولیے کس بنیاد پر؟ تو 10ویں سے بہتر 12ویں، 12ویں سے بہتر ڈگری ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہو اس سے بہتر پروفیسر سے بہتر، اور آگے بڑھتے جائیے۔ شارٹ کٹ میں یہ کہوں علم جس کے پاس زیادہ ہے وہ بڑا ہے، یہی تو نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا ہے۔ پروفیسر نے تعلیم حاصل کی، پروفیسر بنے حضرت مفتی صاحب قبلہ، زیادہ سے زیادہ اس نے 10 سبجیکٹ پڑھی، 12 پڑھ لی، 15 توجہ مچل کے کیا کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 12 سبجیکٹ انہوں نے پڑھی، 12 فن حاصل کیے، 15 فن حاصل کیے، کسی نے 18 کیے، کسی نے 20 کیے، کسی نے 22 کیے، کسی نے 25 کیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اتنے فن کے جاننے والے دنیا کی نظر میں بہتر ہے تو آؤ جس سمندر کے تہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کا کوئی اندازہ، یہی قرآن ہے، یہی قرآن۔ میں اگر اعلیٰ حضرت کی جیونی کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہی قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے کچھ اور جگہ جا کر تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن کو ہمیشہ سامنے رکھا، یہی قرآن ہے۔ شروع میں ہمارے علماء محققین نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت
चंद साल गुजरे, हमारे उलमा ने कहा हजरत, हमारे उलमा ने क्या फरमाया, 55 उलूम पर आला हजरत को महारत ताम्मा है। और अरसा गुजरा, तहकीक होती रही, रिसर्च होता रहा। बाद के उलमा ने फरमाया 55 नहीं 60 उलूम पर आला हजरत को महारत ताम्मा है। बाद वालों ने 65 कहे, बाद वालों ने 105 कहे। उसके बाद आज के दौर में एक किताब जो है प्रोफेसर नजमुद्दीन साहिब क़िबला ने लिखी है, उसके अंदर बताया गया है 305 उलूम पर आला। ये तो आला हजरत का इल्म है, आला हजरत हम सुन्नियों के इमाम का। और इतने बड़े इमाम होने के बावजूद उलमा ये फरमाते हैं कि आला हजरत अगर इमाम आजम के दौर में पैदा होते तो शायद, जुमले पर गौर कीजिए, जुमले पर गौर कीजिए, उलमा की तवज्जो खास कर, फरमाते हैं कि आला हजरत अगर इमाम आजम के दौर में पैदा होते तो शायद इमाम आजम अपने शागिर्दों में आला हजरत को कबूल फरमा लेते। और कीजिए 305 इल्म फन का बेताज बादशाह, उनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि इमाम आजम शायद अपने शागिर्दों में कबूल फरमा लेते। जब आला हजरत के इल्म का हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो इमाम आजम के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? और जब इमाम आजम के इल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है तो बाबुल इल्म मौलाए कायनात के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? और जब गुलामों के इल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो आका के इल्म का अंदाजा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आओ, ये सब है। अब कुरान सीखना, कुरान का सीखने वाला क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि कुरान उठाकर देखते हैं। मेरा रब फरमाता है नज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा तिबयानन लिकुल्ली शै। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। टोटल सारा तमाम। अल्लाह फरमाता महबूब मैंने जो किताब आप पर नाजिल की है उस किताब के अंदर सारी चीजों का बयान है। सारी चीजों का मतलब समझ जाइए, मतलब मैथ कुरान के अंदर है, हिस्ट्री कुरान के अंदर है, ज्योग्राफिया कुरान के अंदर है, मतलब मंतिक कुरान के अंदर है, फलसफा कुरान के अंदर है, मतलब इल्म व मानिक कुरान के अंदर है, मतलब सर्फ कुरान के अंदर है, मतलब जमीन व आसमान कुरान के अंदर है, मतलब कायनात आलम का जर्रा जर्रा। उठाओ कुरान, पढ़ो कुरान, जमीन व आसमान का जिक्र कुरान में है, माहो नुजूम का जिक्र कुरान में है, इंसानों का जिक्र कुरान में है, चरिंदे परिंद का जिक्र कुरान में है, शजर व हजर का जिक्र कुरान में है, जन्नत व दोज़ख का जिक्र कुरान में है, सिला रहमी का जिक्र कुरान में है, लोगों से कैसे ताल्लुकात बर्पा किए जाए उसका जिक्र कुरान में है, माँ बाप का जिक्र कुरान में है, रिश्तेदारों का जिक्र कुरान में है, यतीम का जिक्र कुरान में है। मुहर्रम रज़वी अर्ज करना चाहता है मुख्तसर ये कि मेरा रब फरमाता है हर चीज का जिक्र कुरान में।